وہ طاقت کے امیر تھے، وہ قد کے امیر تھے، وہ ہر چیز کے امیر تھے، وہ کردار کے امیر تھے، بٹ فائنینشلی وہ جو 3 سال انہوں نے گزارے they were really tough for him. We never talk about it. Why I don't know. ہمیں تو دکھانی چاہیے اسٹرگل اپنے لیڈر کی، اپنے باپ کی، اپنے بابا کی، کہ انہوں نے کس طرح محنت کی ہمارے لیے. جی Life was really tough for him. Really tough for him. تو وہ tough to the extent کہ he would go and play billiards to earn some money to pay for his hotel room and all. جی بھائی بامبے جیسا شہر جو اتنا اسٹیبلشڈ ہے، جہاں گورے ہیں، جہاں ہندو سامراج بیٹھا ہوا ہے، جہاں مسلمان کی لیڈنگ بزنس مین ہے، ایک لائر جو کراچی بیسڈ ہے، جو برطانیہ رہ کے آیا ہے، آل آف اے سڈن آ کے تو اس کو اگلے دن کسی نے ساتھ پہ بٹھا لینا، لو جی آپ قائد اعظم شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ وہاں پہ. اور میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں کہ اس چیز کی لیگیسی یہ ہے کہ آپ آج پاکستان کے کسی بھی سنوکر کلب میں چلے جائیں تو قائد اعظم کی وہ ایک تصویر لگی ہوئی ہے جہاں وہ شارٹ لائن اپ کر رہے ہیں پول ٹیبل پہ، اور ساتھ منہ میں ان کے سگار ہے. ہی واز اے ویری گڈ پلیئر، اے ویری گڈ پلیئر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں جو اٹارنی جنرل تھا نا، جی جو اچھا جو قائد اعظم کی جو ٹف ایئرس تھے نا، اس میں ایک اور چیز مینشن کر دوں. قائد اعظم کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہی کوڈ ٹریول آن دا ٹرام، سو ہی وڈ واک دا ڈسٹینسز. وہ پریفر کرتے تھے پیدل جانا. وہ جو ہمیں ایک امپریشن دیا جاتا ہے نا کہ وہ پیدا ہی ہوئے ود اے سلور اسپون، اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. It was not like that. He earned every penny of it himself on his own. اب بامبے پہنچ گئے تھے تو قابل، وہ کہیں ایڈوکیٹ جنرل کی نظر پڑ گئی ان کے اوپر، اس نے اپنے چیمبر میں کہا کہ آپ آؤ اور یہاں سے پریکٹس کر لو. جب وہاں وہ کام کرنے لگے تو 1900 میں ایک بامبے کے اندر میجسٹریٹ کی ویکنسی نکلی. اس نے ریکمنڈیشن میں نے دی، قائد اعظم نے اپلائی کیا اور قائد اعظم کو وہ جاب مل گئی. وہ جاب جو تھی وہ اتنی رسپیکٹیبل اس میں سیلری تھی کہ قائد اعظم نے امیجیٹلی اپنی بہن فاطمہ جناح کو بلوایا، ان کو ایک مشن اسکول میں داخل کرایا، اگینسٹ دی اپوزیشن آف دی ریسٹ آف دی فیملی کہ تم مشن اسکول میں داخل کر رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں، یہاں پڑھائی اچھی ہوگی، یہ انگریزی سیکھے گی، گروم اس کو اچھا کریں گے. اور پھر خود جایا کرتے تھے ویکلی وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ قائد اعظم نے گھوڑا خریدا، کیریج خریدی، اور جب ویکلی وزٹ پہ جاتے تھے بہن کے اسکول وزٹ کرنے کے لیے تو گھوڑے پہ بیٹھ کے جایا کرتے تھے. یعنی وہ جو ہز لو فار ہارسز جو بچپن میں ہم بتاتے ہیں کہ وہ گھوڑے دیکھا کرتے تھے، فیسینیٹ ہوتے تھے، وہ انہوں نے اپنا شوق پورا کیا. ایک تو وہ کیریج کا بڑا شوق تھا اور گھوڑوں کا بڑا شوق تھا. تو اب ان کی وہ جو لیگل جو ان کی سکلز تھیں وہ سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں. وہ ان کے ڈفرینٹ اسپیکٹس جو تھے، ان کے جو وسٹاز تھے وہ کھلنے شروع ہو گئے، اور قائد اعظم نے اس کے اندر اپنی سکلز اور مہارت تھی جو وہ دکھانی شروع کر دی. اور یہ جو جاب تھی قائد اعظم کی ٹیمپرری تھی. جی تو کہ جب ایک پرماننٹ جاب نکلی تو قائد اعظم کو اس کی بھی آفر آئی اور کہا گیا کہ آپ اس کے لیے آ جائیں، وہ کر لیں. وہ 1500 پر منتھ کی تھی. تو قائد اعظم نے جواب دیا ایڈوکیٹ جنرل کو، انہوں نے کہا آئی ووڈ لائک ٹو ارن 1500 روپیز اے ڈے رادر دین ارننگ 1500 روپیز اے منتھ. وہ بڑا حیران کہ کل یہ ینگسٹر آیا تھا یہاں پہ تو یہ کیا کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور اتنی پریسٹیجیس جاب ہے اور اس میں اتنے پرکس ہوں گے ساتھ، اور یہ ہوا کہ پیچھے انہوں نے کہا نو تھینک یو ویری مچ، یو آر ویری کائنڈ، آئی ایم گریٹفل، نا آئی گو مائی وے، یو گو یور وے. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنی پریکٹس شروع کر دی. اور اس ٹائم پہ یہ بڑی انکنسیویبل بات تھی کہ ایک وکیل جو ہے وہ 1500 روپیز جو اچھا خاصا اماؤنٹ تھا وہ ایک دن کے اندر کما سکے. مگر لیٹر آن ہم دیکھتے ہیں کہ جناح صاحب واقعی سب سے ون آف دی ہائیسٹ پیڈ لائرس تھے پورے بامبے کے اندر. جی قائد اعظم نے پریکٹس شروع کر دی. ان کے ساتھ چیمبر میں 2-3 اور لوگ تھے، جو 2 ہندو تھے اور ایک پارسی تھے.
جو لیٹر آن ایک ہسٹورین نے جو کتاب لکھی قائد اعظم کے اوپر, ہی وینٹ اینڈ میٹ دیم, اور اس نے پوری ہسٹری ڈگ کی انہوں نے. ان کے ڈفرینٹ واقعات ہیں, تو اگر ہم ان کو دیکھیں یا اسٹڈی کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح کے, ان کی کیا پرسنالٹی تھی, اور وہ کس طرح کے آدمی تھے, اور کس طرح کے وہ انسان تھے, اور وہ کیا ٹرانسفارم ہوتے جا رہے تھے اور کیا بن چکے تھے. وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ تھے, وہ اپ رائٹ تھے, اور وہ آنیسٹ تھے. ایک ون آف ہز جونیئرس, ہی بیکمز اے ہائی کورٹ جج. اس کے سامنے ایک کیس لگتا ہے قائد اعظم کا. ایک اور ان کا کولیگ ہے جو اس کیس میں دوسری سائڈ سے وکیل ہے, وہ لیٹ ہو جاتا ہے, وہ کسی اور جج کے سامنے پیش ہوا ہے, اور وہ اس کا جونیئر ریکویسٹ کرتا ہے اس جج کو کہ آپ تھوڑا ٹائم دے دیں. دا جج از ولنگ ٹو گیو ٹائم. قائد اعظم کہتے ہیں نہیں, آپ ابھی سنیں گے کیس. وہ دوبارہ اس کا جونیئر ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ دے دیں. جج بھی کہتا ہے کہ کر لیتے ہیں, ٹھہر کے جاتے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہی شوڈ ہیو ریکویسٹڈ می کہ کیس کو ایڈجرن کرانا ہے تو میں کر دیتا. یعنی انہوں نے اس سارے ٹرائیو میں جس میں جج انوالوڈ ہے, وہ وکیل جو خود ایبسنٹ ہے, وہ انہوں نے کہا سب سے امپورٹنٹ میں ہوں, جج تم نہیں ہو. ہی شوڈ ہیو ریکویسٹڈ می ایز ویل کہ جی کیس ایڈجرن ہونا ہے, میں کہیں بزی ہوں. بزی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. یعنی وہ جج بھی مسکراتا رہا ان کی اس بات پہ, اور یہ وہ. تو قائد اعظم جو تھے وہ بہت ان کے اندر اسٹرینتھ تھی, بہت ڈیپتھ تھی. وہ جو موو کرتے تھے زندگی میں وہ کانسیکوینسز نہیں سوچتے تھے کہ یار یہ بڑا آدمی ہے, میں پیچھے ہٹ جاؤں, میں دائیں ہو جاؤں, میں لیفٹ فلینک پہ چلا جاؤں. وہ سامنے اس کے وہ ہیڈ آن ڈیسیژن لیتے تھے. ایک کیس میں ایک بندہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کیس. تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں, میں اس کا کیس لڑوں گا. انہوں نے کہا جی لڑ لیں. قائد اعظم وہ کیس ہار کے اس کا. تو قائد اعظم نے کہا نہیں, غلط فیصلہ ہوا ہے, اس میں جان ہے, میں اپیل کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی پیسے کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں بغیر پیسوں کے کروں گا. قائد اعظم نے اپیل کی, فیصلہ اس کے حق میں ہوا, وہ جیت گئے کیس. اس بندے نے کہا میں فیس دینا چاہوں گا. انہوں نے کہا نہیں, میں نے فیصلہ کیا تھا, تمہارے ساتھ میرا کمٹمنٹ تھی کہ میں فیس نہیں لوں گا, لہٰذا میں تم سے فیس نہیں لوں گا. وہ اس طرح کے آدمی تھے. ایک اور کیس کے اندر فیس جو طے تھی, جیت کے کیس, کلائنٹ نے خوش ہو کے زیادہ پیسے بھیج دیے. قائد اعظم نے جو فیس تھی وہ رکھی اور باقی پیسے اس کو لوٹا دیے, اور کہا جی اتنی فیس طے تھی وہ آ گئی ہے, یہ آپ کے فالتو پیسے تھے, یہ آپ کو بقایا میں نے لوٹا دیے. تو ہی واز اے ٹوٹلی ڈفرینٹ مین. وہ کسی چیز میں پرنسپلڈ بہت تھے. وہ کسی چیز سے انفلوئنس نہیں ہوتے تھے, کسی چیز ان کو کوئی چیز ان کے اوپر حاوی نہیں آ سکتی تھی. اب قائد اعظم نے اس دوران بہت پیسہ کمایا. یہ تینوں سٹوریز جو آپ نے بتائی ہیں, میں یہ ایڈ کر دوں گا, کسی کو نہ لگے کہ ہم یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. یہ تینوں ان کے کولیگز نے ان کے بایوگرافر کو, جس نے انٹرویو جا کے کیا, خود سنائی. اور مائنڈ یو کہ ان میں سے دو نے کہا کہ ہمیں قائد اعظم صاحب پسند نہیں تھے بیکاز ان کا ایٹیٹیوڈ بہت کولڈ اور بڑا ہارش قسم کا ہوتا تھا. پر تینوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی ڈینائنگ نہیں کہ بڑے پرنسپلڈ اور آنیسٹ انسان تھے, ویسے پرسنل لائف میں جیسے بھی ہوں. ایک ایسپیکٹ قائد اعظم کی لائف کا جو ان کے ایک اور مسلمان لائر نے بتایا, وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی لائف اتنی سیریس تھی, اتنی ٹو دی پوائنٹ تھی, اتنی پرٹیکولر اور میٹیکولس تھے کہ اس میں کوئی فرینڈز کی گنجائش ہی نہیں تھی, کوئی کسی کی کوئی چانس ہی نہیں تھا. کہ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتے تھے, آئے اور کام کیا اور گئے. وہ کہتے ہیں ان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں بھی کوئی گوسپ